فارن پالیسی میگزین ہے, بڑا معتبر, جس طرح ٹائمز میگزین آپ دیکھتے ہیں یا اس طرح کے اور دیگر بڑے نامور, نیشنل جیوگرافک ہو گیا, اسی طرح یہ فارن پالیسی میگزین ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک کالم چھپا ہے اور یہ کالم, اس کے ہیڈ لائن ذرا دیکھیے گا, پاکستان's پیس میکنگ از اے سیٹ بیک فار انڈیا. یعنی یہ انٹرنیشنل میگزین بھی جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. یہ سشانت سنگھ ہے جو لیکچرر ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ییل یونیورسٹی میں اور کنسلٹنگ ایڈیٹر ہیں انڈیا کے کاروان میگزین کے ساتھ. تو انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ اسلام آباد خود کو ایران جنگ میں ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے تو نئی دلی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے جب ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان میسنجر کے طور پر کام کرنے پر پاکستان کو دلال یا فکسر کہا. تو the insult betrayed a profound sense of marginalization, یعنی کہ یہ جو اس نے گالی دی تھی یا اس قسم کا گھٹیا لفظ جو وہ استعمال کیا تھا جے شنکر نے, یہ اس سے اس کی وہی فرسٹریشن تھی کہ جنہیں ہمیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لے کے جو ہے وہ گھٹیا زبان استعمال کی تھی, تو یہ وہی تاثر ہے جو جے شنکر نے بھی انڈین وزیر خارجہ نے بھی دیا ہے. ایک لحاظ سے یہ حقیقت کا غیر ارادی اعتراف بھی تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں فکسر ہونا شرم کا نشان نہیں بلکہ افادیت کا بیج ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی کام کروا لیتے ہیں, کام ہو جاتا ہے, the job is done by these sort of people. ٹرمپ تاریخ کے بہترین معاہدوں کو حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر فخر کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان آرمی چیف عاصم منیر میں بالکل وہی بات کی جسے وہ پسند کرتے ہیں. a hard power operator with direct access to the White House and a willingness to sell himself as useful. انہوں نے کہا کہ عاصم منیر جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یہ باور کروا سکتے ہیں دوسرے شخص کو کہ میں ڈوئر ہوں, میں کام کر کے دکھا سکتا ہوں, میں جنگ کو رکوا سکتا ہوں. یہ ان کی افادیت ہے.